ابن آدم کدھر جا رہے ہو؟ ویئر آر یو ہیڈنگ؟ فائن تذہبون، کدھر جا رہا ہے ابن آدم؟ کدھر چل پڑا ہے؟ کدھر نکل پڑا ہے؟ اس لیے تو نہیں بنا تھا تو، یہ تو تیری تخلیق کا مقصد نہیں تھا. You were born to be a change maker, but you are obsessed with things. You are obsessed and you have fallen so much. تم اتنا گر گئے ہو کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ Where are you heading to? Where are you going? It has no end. This is a road which leads nowhere. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives us this great reminder. Surah Tawbah, chapter number 10, verse number 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. اے انسانوں، یا ایھا الناس، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ہیومینٹی، ہیومن بینگز، تمہارا گاڈ تم سے بات کر رہا ہے، تمہارا کریٹر ہو از ون، ہی از ٹاکنگ ٹو یو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے تمہارے لیے، واعظ آیا ہے. واعظ کا مطلب ہے ریمائنڈر آیا ہے، انسٹرکشن آئی ہے تمہارے لیے. کیا انسٹرکشن ہے؟ سنسیئر ترین انسٹرکشن کہ ہیومن بینگز کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حلال کی طرف آؤ، حرام چھوڑ دو، مت اپنی جانوں پہ ظلم کرو، مت فیک لائف سٹائل اڈاپٹ کرو. تمہیں بھی پتہ ہے یہ فیک ہے. وی آل نو دس ول لیڈ نو ویئر، دس از آل فیک. وی آل نو کہ ہم کب وانا بھی بن رہے ہوتے ہیں. وی آل نو کہ ہو وی ریئلی آر. وی آل نو کہ دس از جسٹ فیک گلیمر، فیک گلٹر لیڈنگ نو ویئر. سو موعظہ، قرآن واز کر رہا ہے ہمیں، قرآن ہمیں اصل حقیقت دکھا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے اٹھا رہا ہے. قرآن سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، اس آنکھ سے دیکھو، قرآن کی آنکھ سے دیکھو، قرآن کے ویژن سے دیکھو. یو ول انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. اور وہ ہمارے سامنے ہے ریالٹیز. کیا ملتا ہے ہمیں لوگوں کے پیچھے جا کے؟ کیا ملتا ہے ہمیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے لوگوں کو پلیز کرنے میں؟ کچھ بھی نہیں. ذلت، رسوائی، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لوگ ہماری امیدیں توڑ دیتے ہیں اور پھر ہمارے دل دکھتے ہیں. تو امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگائیے. تو آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں شفا ہے، اس میں کیور ہے فار دیٹ وچ از ان دا صدور، وچ از ان دی بریسٹ، جو سینوں میں بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، حسد ہے، جیلسی ہے، ریسزم ہے، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے سے عداوت ہے، ایک دوسرے سے جیلسیز ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ جو ایک نیگیٹو کمپٹیشن کی جو چاہت ہے. یہ دل کی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں ہیں. انسان اصل میں تو گیور ہے، انسان اصل میں تو فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے کا سوچنے والا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنے والا ہے. یہ ہم کہاں نکل پڑے میڈیا کو دیکھ کے؟ ہم کیسے نیگیٹو ہو گئے؟ ہم کیسے شیطان کے رستے پہ چل پڑے؟ تو روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. یقین کیجئے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس وقت دنیا جن کی وجہ سے سفر ہو رہی ہے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے ریسزم ہو گیا، انٹالرنس ہو گئی، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنا ہے، صرف اپنے مطلب والے سے یاری رکھنی ہے، صرف اس رشتہ دار سے ملنا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، صرف وہ دوست بنانا ہے جو ہمارے سٹیٹس کا ہے، باقیوں سے ملنا بھی نہیں ہے. یہ تو مسلم اسپرٹ نہ ہوا نا، یہ تو امت کا اسپرٹ نہ ہوا. تو روحانی بیماری. اینڈ دین ونس اگین ظاہر ہے کہ گناہ کر کر کے جو دل کالا ہو جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نہیں لگتی، گناہ گناہ نہیں لگتا، اس کا بھی علاج ہے قرآن میں، وہ بھی اس کی بھی شفا قرآن میں موجود ہے. قرآن پڑھو، قرآن مجید سے اپنے دل کو صاف کرو، قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو صاف کرو. اینڈ دین اللہ سیز وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. Who are the مومنین؟ جو ایمان والے ہیں، جو کانشیس ہیں، جن کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. قرآن رحمت کیسے ہے؟ یقین کیجئے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن چلتی ہے، یو ول فیل اے سیرینٹی ان دیٹ انوائرمنٹ. بہت سے نان مسلم مسجد میں انٹر ہوتے ہی سیرینٹی فیل کرتے ہیں. ابھی انہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا، اسلام کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا
جسٹ بائی میرلی اینٹرنگ اے ماسک دے فیل سچ سارٹ آف سیرینٹی کہ کبھی انہوں نے وہ فیل ہی نہیں کی ہوتی. آل بیکاز وہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, قرآن ریسائٹ ہوتا ہے نمازوں میں. جس گھر میں قرآن کی ریسیٹیشن ہو رہی ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے, اینڈ بلیو می, یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. اگر گھروں میں کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, کچھ نحوست ہے, کچھ شر آپ کو نظر آ رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو عام کیجیے, قرآن ریسیٹیشن وہاں صبح صبح لگایا کریں. یو ول فیل سیرینٹی. اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے, اور ہدایت تو ہے ہی. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے, قرآن ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. تو یہ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسٹرکشن. میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. علامہ اقبال رحمہ اللہ, فارسی کا شعر ہے, آئی ول ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. علامہ اقبال کہتے ہیں, ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز, ترازو ہوں کردار خود راہ, قیامت ہائے پیشیں راہ برانگیز. فارسی کا شعر ہے, بہت ہی سول شیکنگ شعر ہے. ز قرآن پیش خود آئینہ آویز, قرآن کو اپنا مرر بنا, اپنا آئینہ بنا. میک قرآن دا مرر. کمپیئر کرو, ویئر ڈو یو اسٹینڈ. قرآن از دا اسٹینڈرڈ. ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ہیومن بینگ. میک قرآن یور مرر. دا گرگوں گشتہ از خویش بگریز, اینڈ سی ویئر یو آر ہیڈنگ. دیکھو تم کس طرف جا رہے ہو. اٹ شوڈ شیک یو. ترازوئے ہوں کردار خود راہ, کارو اے وے فار یور سیلف. اپنے لیے ایک راہ نکالو قرآن سے ہیلپ لے کر. قیامت ہائے پیشی راہ برانگیز. اور قرآن جس طرح ہمارے اسلاف کے دلوں پہ افیکٹ کرتا تھا, بالکل تمہارے دلوں پہ اسی طرح افیکٹ کرنا چاہیے. قیامت برپا ہونی چاہیے تمہارے اندر. قرآن کو پڑھ کے یو شوڈ ناٹ بی دا سیم پرسن, یو شوڈ بی اے چینج پرسن. تمہارے اندر ایک چنگاری, ایک لہر ابھرنی چاہیے. جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ, وین آئی ریڈ دا قرآن with تفسیر in 2007, way back in 2007 I started it. یقین کیجئے ہل گیا تھا میں اندر سے. and every single person جو دل دیتا ہے نا قرآن کو, when you give your heart and soul to the Quran, قرآن shakes you. قرآن قیامت برپا کر دیتا آپ کے اندر. آپ کے اندر ایک آگ پیدا ہوتی ہے. so this is the message of علامہ اقبال کہ قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ اور دیکھو where do you stand. And give your heart and soul to the Quran. Only then it will guide you. Only then it will guide you. پھر ہوگا تزکیہ. So moving on, let me tell you another quote of Fuzail rahimahullah. He said, if you cannot pray Qiyam at night and fast during the day, then know that you are deprived. Allahu Akbar. Trust me. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی ہے؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان؟ ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں, تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ اٹ سیلف ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ, آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں.
fasting भी करते हैं. May Allah bless them. May Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi का मैं एक कोट आपके सामने रखता हूँ. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किंग के सामने तुम्हारा क्या स्टेटस है, अल्लाह के सामने, where do you stand? हम कहते हैं ना कि what is my standing in university, what's my GPA, टीचर के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, दोस्तों के सामने मेरी क्या स्टैंडिंग है, सोशल रेटिंग मेरी क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है. अब तो जाहिर है कि ये जो सोशल फॉलोइंग है इस पर बंदे को जज किया जाता है ना, उसकी वक़्त इससे है. बट नो, इफ़ यू वांट टू नो कि असल में वक़्त वो है जो अल्लाह के सामने है, वो तुम्हारी क्या है, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या है. देन लुक एट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड व्हाट वर्क यू आर असाइन्ड टू डू. सुभान अल्लाह. फिर ये देखो कि तुम किन कामों में बिजी हो, और फिर ये देखो कि अल्लाह तुमसे क्या काम ले रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह. अगर अल्लाह आपसे कुरान पढ़ाने का काम ले रहा है, अगर अल्लाह आपसे दीन का काम ले रहा है, दावा करवा रहा है, अल्लाह ताला आपसे खैर को शेयर करवा रहा है आगे, अल्लाह आपसे अच्छा काम ले रहा है, अल्लाह ने आपको अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व किया हुआ है, आपकी रूटीन जो है इस बात की गवाही देती है कि उसमें अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, देन नो दैट यूर स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल. अल्हम्दुलिल्लाह. देन अल्लाह वैल्यूज़ यू. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व हैं, टाइम के ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज़ अ वेकअप कॉल. प्लीज़, दिस इज़ अ वेकअप कॉल. दुनिया फ़ानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल साले है बस. सो प्लीज़, if you want to know you're standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to adopt the best routine. इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा है. एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पे. मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है. आप उनके करीब जाएंगे, यू में गेट कैंसर. गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं. सो यू में गेट कैंसर, योर सेल्स विल बी डैमेज्ड, यू में गेट मैनी अदर डिजीजेस. म्यूटेशन हो सकती है, फेसेस डिफॉर्म हो सकते हैं, बहुत कुछ है. वाई? बिकॉज नेचुरली इट इज़ हैजर्डस. उसकी नेचर है कि वो हैजर्डस है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को. कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीज़ें हैजर्डस हैं, नेचुरली हैजर्डस है. सिमिलरली सिन इज़ हैजर्डस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का. सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, वाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ़ यू आर डूइंग गुड. अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सज़ा देने का. अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की हैं और इनकी कड़क सज़ा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ़ बच जाए. ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस है, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे. नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी टीन एज में, आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे.